अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर शाहीना आसिफ है और मैं प्रोफेसर हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की। मैं लाहौर का जो चैप्टर है सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनिक उसकी भी पेट्रन हूँ। और इस तरीके से आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके बारे में बहुत सी कंसर्न्स हैं, हमारे पेशेंट्स की भी और हमारे डॉक्टर्स की भी। और ये बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि प्रेगनेंसी खुद एक कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है जिसमें हमारी मरीज़ा जो है वो ना सिर्फ अपना ख्याल कर रही होती है बल्कि उसके साथ साथ उसका पैदा होने वाला बच्चा भी एट रिस्क होता है। हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, प्रेग्नेंट पेशेंट और आम लोग जो हैं उनमें कुछ फर्क तो है, लेकिन जो जनरल पब्लिक के लिए चीज़ें अप्लाई करती हैं यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना और पब्लिक प्लेसेस में ना जाना, ये हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट को भी यही चीज़ें अप्लाई करती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो घर का एक महवर है और उसके इर्द गिर्द उसके अपने बच्चे भी होते हैं। हो सकता है उसके हस्बैंड हाउस बाउंड ना हो और उन्हें काम पे भी जाना पड़ता हो सकता है उनके घर में नौकर भी हो जो घर से बाहर जाते हैं। इन सब के लिए उन्हें अपने अपने घरों में कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए कि बाहर से आने वाले लोग अपने कपड़े अलग बदल लें, जूते बाहर उतारें, हाथों को धो लें, ताकि जो प्रेग्नेंट पेशेंट है जो एट रिस्क है उसके साथ जब भी कांटेक्ट हो तो उसे कोई इन्फेक्शन आप ना दें। अब वायरस का चूंकि एक नया वायरस है तो हमें ये नहीं पता कि इसकी ट्रांसमिशन बेबी तक कितनी होती है, लेकिन आम वायरसेस जो जितने भी अब तक हम जानते हैं, जिसमें टॉर्च प्रोफाइल्स हैं, जिसमें फ्लू का वायरस है और इस तरह के और वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये वायरस अगर माँ को हो जाए और स्पेशली अगर पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी हो तो उसमें उस बेबी के ऊपर भी बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसकी अभी तक हमारे पास कोई डिटेल स्टडीज मौजूद नहीं है, इसलिए हमें हर तरह की एहतियात करनी चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन हमारी प्रेग्नेंट माँ को ना हो जाए। प्रेग्नेंट माँ के अंदर और भी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, अक्सर होती हैं, यानी अक्सर ख्वातीन में या शुगर की बीमारी भी हो सकती है, या उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या उसकी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो सकता है, या उसको पहले से कोई कोएग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा हायर एट रिस्क है, तो उनको हर तरह से एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश। और बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट करते हैं और लोग हमसे फेडअप हो गए हैं कि हर 2 मिनट बाद कोई कह रहा होता है कि 6 फीट दूर रहें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, मगर ये बार बार कहने का मतलब यही है और इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसको फॉलो करें। अब पहली ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल किसी किस्म की आप किसी भी इन्फेक्शन अगर आपको होती है तो वो आपके बेबी के लिए अच्छी नहीं है। अब रह गया एंटीनेटल केयर। हमारी प्रेग्नेंट औरतें अस्पताल जाती हैं और अपने डॉक्टर्स को दिखाती हैं और फिर उनसे दवा लेती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं। लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो अपने डॉक्टर से पहले फ़ोन पे पता करें, और टेली मेडिसिन की सहूलत अभी इस वक्त तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद है और अक्सर आपके प्राइवेट डॉक्टर्स भी फ़ोन पर आपको आपकी तकलीफ के बारे में बता सकते हैं। अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आप हॉस्पिटल ना जाएं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल ज़रूर चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आपकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके बच्चे की मूवमेंट आपको ठीक फील नहीं हो रही, तो इस सूरत में आप ज़रूर हॉस्पिटल जाइए, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और जाएं। जब जाएं तो तमाम तरह की एहतियात करें, ऐसे कपड़े पहने जो आपको प्रोटेक्ट करते हों, मास्क ज़रूर पहने, ग्लव्स पहने, और याद रखें कि अपने साथ
بہت سے لوگوں کو لے کر ہاسپٹل نہ جائیں، اور اسپیشلی بچوں کو لے کر ہاسپٹل مت جائیے. اپنے بہت بوڑھے رشتہ داروں کو لے کر ہاسپٹل نہ جائیے. اکثر خواتین جب ہاسپٹل آتی ہیں تو اپنی بوڑھی ساس یا بوڑھی ماں کو ساتھ لے کر آتی ہیں. وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں. آپ اپنے کسی جوان ریلیٹو کے ساتھ، اور بہتر ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہاسپٹل آئیے، اور ان کو بھی کہے کہ وہ ماسک پہنے، گلوز پہنے اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. سو ایک سے زیادہ لوگوں کو لے کر ہاسپٹل بالکل مت آئیے. بچوں کو لے کر ہاسپٹل بالکل مت آئیے. جب آپ ہاسپٹل آئیں تو پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. اکثر جگہوں پہ اچھے ہسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سیٹنگ کیپیبلٹی ہے کافی ہوتی ہے، لیکن آپ دور دور بیٹھیں، اور جب آپ بیٹھیں تو کوشش کریں آپ بہت سی چیزوں کو ٹچ نہ کریں. اگر آپ کو سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ سیڑھیوں کی جو سائڈ پہ لکڑیاں یا ریلنگ لگے ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ مت رکھیں. دیواروں پہ ہاتھ مت لگائیے. اگر آپ سیڑھیاں چلتے وقت آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے جو پارٹنر ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کا سہارا لے لیں. سیڑھیوں کا یا دیواروں کا سہارا مت لیجیے. جہاں پہ آپ بیٹھیں کوشش کریں کہ آپ کے پاس سینیٹائزر ہو اور آپ اس جگہ کو تھوڑا سا کلین کر لیں، اور بے وجہ جگہوں پہ ہاتھ نہ لگائیں. ہاسپٹل آنے کے بعد جو آپ کو ہدایات ہاسپٹل دیتے ہیں، اکثر ہاسپٹلس کے اپنے پروٹوکالز ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، یہاں بیٹھیں، ٹیمپریچر چیک کروائیں، یہ ہسٹری دیں، یہ بات بتائیں. تو وہ سب باتیں ان سے نہ چھپائیں، ان کو ضرور بتائیں. اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار ہے، زکام ہے، یا آپ کے گھر سے باہر سے ملک کے باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، یا چند عرصہ پہلے آئے تھے، 2-4 ہفتے کے اندر اگر آپ کے گھر میں کوئی باہر سے لوگ آئے ہیں، یا آپ کے نوکروں کے کوئی رشتہ دار باہر سے آئے ہیں، یا آپ کے نوکر ایسے لوگوں سے ان ٹچ ہے جن کی باہر جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، یا انگلینڈ، اسپین، اٹلی لوگ آتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر وہ ان ٹچ ہیں تو پھر آپ یہ ہسٹری میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. یہ یاد رکھیں کہ ہر کھانسی، ہر نزلہ، ہر زکام، ہر بخار کورونا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو گھر میں کوئی زکام ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے ہلکا، آپ اس کو پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، اور اس کو نارملی جیسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے سے ڈاکٹر سے پوچھ کر کوئی معمولی دوائی جو وہ ہاسپٹل والے آپ کو فون پر بتا سکتے ہیں وہ استعمال کریں. ہاسپٹل بھاگ کر آنا ضروری نہیں ہے. دوسرے ٹرائیویسٹر میں جب پیشنٹ دوسرے ٹرائیویسٹر میں ہوتا ہے تو اس کے اندر عام طور پر کوئی زیادہ مسائل نہیں ہوتے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کے اپنے پریگنینسی کے جو مسائل ہیں، جو ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہیں، وہ اس وقت سامنے آنے لگتے ہیں. ان کا بہت خیال رکھیں اور ان کو کنٹرول میں رکھیں. اب کئی پیشنٹس جو ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں، بچے کی پیدائش میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا. عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں آتا. جو نارمل چیزیں ہیں، نارمل ڈیلیوریز ہیں، وہ نارمل ہو رہی ہوتی ہیں. جنہوں نے سیزیرین ہونا ہے انہوں نے سیزیرین ہونا ہوتا ہے. سیزیرین کے دوران یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ تھیٹر میں جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کو زکام، بخار یا اس قسم کی کوئی انفیکشن نہ ہو، اور آپ ماسک پہن کر ہاسپٹل جائیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اور غیر ضروری لوگوں سے بیٹھ کر گپ شپ نہ لگائیں. پیدا ہونے والے بچے کو کیا انفیکشن ہو سکتی ہے، اس کا ایویڈنس ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نئی ڈیزیز ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. کیا ماں کے پیٹ میں اگر ماں کو کرونا ہو گیا ہے تو کیا اس کو انفیکشن ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ابھی کلیئر ایویڈنس موجود نہیں ہے. لیکن obviously اگر ماں کو کرونا کی بیماری ہے تو بچے کو جب آپ ہینڈل کرتے ہیں، اس کو بریسٹ فیڈ کرتے ہیں یا اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس میں اس بچے کو ٹرانسمیشن کا خدشہ ہو سکتا ہے. اس کی ریکمنڈیشنز ابھی تک بہت کلیئر نہیں ہیں. احتیاط کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بریسٹ فیڈ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی بھی بہت کلیئر ایویڈنس نہیں ہے، تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. اس کے بعد جو آپ کی نارمل دوائیاں ہیں جو آپ روز کھاتی ہیں وہ تمام کھائیں. اس میں کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ آپ اپنی دوائیاں نہ کھائیں.
اور آپ بے وجہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. پریگننسی میں اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا، اپنے آپ کو ٹینشن سے دور رکھنا اور اپنی فیملی کو خوش رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام دن ٹی وی لگا کر یہ دیکھتے رہیں آج کتنے مر گئے لوگ، آج کتنے زندہ ہو گئے، کتنے بچ گئے، کتنے کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ کتنی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے اور یہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا. اور اس کے لیے بہت بہترین کوششیں ہر لیول پر، ہر ملک میں اور آپ کے اپنے ملک میں بھی کی جا رہی ہیں. آپ حوصلہ رکھیں، خدا پر یقین رکھیں، اپنے آپ کو گھر میں ایک دوسرے کا خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے ہمسایوں کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. لیکن سب سے پہلے آپ اپنا خیال بہت بہترین طریقے سے رکھیں. اس میں آپ کا اور آپ کے بچے کی جان کی حفاظت آپ کے لیے بہت ضروری ہے.